يا حامل القرآن. ہم لوگ رمضان میں گھروں کی صفائیاں کرتے رہے، گناہوں کی نہیں. جی اچھا کمنٹ ہے کہ رمضان میں ہم کیونکہ توجہ جو نہیں دلائی کسی نے کہ بھئی اتنا قیمتی مہینہ پتہ نہیں زندگی میں آتا یا نہیں. سوچئے روزے کی حالت میں آپ کانسٹنٹلی عبادت میں ہوتے، کوئی اور عبادت نہیں جس میں آپ منٹ منٹ میں عبادت میں ہو. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، مثلا آپ ذکر کرتے نا، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، ایک روزہ رکھ لیا، صرف روزہ ہی رکھ لیا تو آپ عبادت کی حالت میں آگے. لمحہ لمحہ آپ کا وداؤٹ اینی گیپ، ایک ایک سیکنڈ صبح سحر سے لے کے افطار تک مکمل عبادت ہے. کیا کوئی اور چیز مجھے بتائیے؟ اور پھر آزادی ہے، اس عبادت کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس عبادت کے ساتھ آپ دنیا کے کام بھی کرتے رہتے ہیں. مثلا نماز پڑھتے ہیں، آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. حج کرتے ہیں، آپ دنیا کے کام نہیں عام طور پہ کر سکتے. ہاں، لیکن اس عبادت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کے مکمل عبادت میں آپ اور بھی کام کر رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے جو اور اعمال ہیں ان کے ثواب 1 سے 700 گنا تک، لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. افضل ترین عبادت ہے. تو اس میں پھر آپ عبادت میں عبادت جب کرتے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل نماز کس کی ہے، پھر پوچھا سب سے افضل روزہ کس کا ہے. یعنی روزہ تو پوری قوم رکھے گی لیکن سب سے زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس میں سب سے زیادہ ذکر کرے. یعنی روزے کی عبادت کے ساتھ ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہے. یعنی ذکر از ناٹ اونلی تسبیح پڑھنا. ذکر کی قرآن پاک میں نماز کے لیے کیا آتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر.